بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریٹیل نیوز ویب پی چینل۔ میں ہوں جمیل بلوچ۔ بینکرز ہاؤسنگ سوسائٹی بلاک C2 میں کشور نگار جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین کرام، سنگ بنیاد کی پروقار تقریب میں بینکرز ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران اور رہائشیوں نے بھرپور شرکت کی۔ بینکرز ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر شیخ اجمل رؤوف نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مسجد کے کام کا افتتاح بینکرز ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبر اور رہائشی فہد عارف کی والدہ سے کروایا اور اسی خاتون نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس تقریب میں صدر شیخ اجمل رؤوف کے علاوہ جنرل سیکرٹری انوار الحق خان، نائب صدر حاجی عبدالرشید ملک، ایگزیکٹو ممبر سعید اقبال، آفس سیکرٹری نعمان طاہر، حاجی خالد ملک اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیخ اجمل رؤوف نے کہا کہ یہ مسجد میں نے اپنی والدہ کے نام پر بنائی ہے، اسی لیے اس کا افتتاح بھی یہاں کی ایک خاتون سے کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ نے جو جمع پونجی ہمیں دی تھی، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس مسجد پر اس جمع پونجی کو خرچ کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ان کی والدہ کا، جن سے ہم آج اطلاع کرانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے یہ ماشاءاللہ تیسری مسجد ہے جو الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت دی کہ میرے ہاتھوں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے ہر مسجد کا افتتاح جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی مسجد پہ کوئی تفریح وقتی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس مسجد کا افتتاح ان کی والدہ سے کرانے کا ایک مقصد ہے۔ یہ میں چونکہ میری والدہ وفات پا گئی، وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور جو جتنی جمع پونجی تھی انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ یہ تجمل ہے، میرا بھائی ہے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ امانت سنبھال کے بیٹھے میں کہ جی کسی ایسے کام میں لگا دیں جہاں سے کہ ایک مطلب راہ حق میں، اللہ کی راہ میں اس کو آپ نے لگانا۔ تو میرے لیے سب سے بہترین اس کا ذریعہ یہی تھا کہ میں ان کے نام پہ یہ مسجد جو ہے اس پہ وہ سارا فنڈ، پہلے بھی جو 2 مسجدیں بنی ہیں اس میں بھی کوئی فنڈ ہم نے کسی ممبر سے نہیں لیا، وہ ساری کنٹریبیوشن ہماری تھی اور ہم نے خود ہی کیا سارا کچھ۔ آج اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ بھی مسجد بنے گی، اچھی بڑی مسجد ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی ممبر کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، جو اپنی مرضی سے خوشی سے بھی دینا چاہے اس پہ انکار نہیں ہے، لیکن کسی سے کسی نام پہ بھی کوئی چندہ یا کوئی ایسی چیز ہم نہیں دیں گے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ تجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پیار ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اگر میں نہ کروں تو کافر ہوں، اگر میں کہوں کہ ہے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار یہ اللہ رسول سے تیرا اگر پیار ہے تو تیرے حالات کیا ہیں؟ کیا یہ اس کے پیار کی چیزیں جو تو کر رہا ہے؟ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو پیار ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ثابت بھی کریں کہ ہمیں اس سے پیار ہے، اس کے گھر سے پیار ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں التماس کروں گا قاری صاحب سے کہ جب یہ دعا کراتے ہیں تو اس دعا میں وہ ایک روٹین کی لگتی ہے دعا۔ آپ کی دعا میں ایسی تڑپ ہونی چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، آپ روئیں، آپ کے ساتھ دعا کرنے والے روئیں، تو وہ قبول ہے۔ اس کی وہ جو دل سے دعا ہے نا، میں ہمیشہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ کی عاجزی، انکساری، اس میں وہ مجھے دعا میں اس طرح نہیں نظر آتی جیسے کہ دعا گڑ گڑا کے ہونی چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے محترم قاری صاحب سے، میں تو ان سے بہت کم علمی میں بہت پیچھے ہوں، کہ دعا میں وہ اثر ہونا چاہیے، وہ آنسو نکلنے چاہیے۔ وہ کسی شخص بزرگ فقیر بازار میں کھڑا تھا، رو رہا تھا، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ نعمان صاحب ٹائم ہے میرے پاس 5-7 میں؟ اچھا، تو 1-2 چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے مارا؟ اس نے کہا نہیں، میں بازار سے گزر رہا تھا، لوگوں کو دیکھا کہ دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہیں کہ اللہ کو بھولے ہوئے،
تو میں نے سوچا کہ ان کی اللہ سے صلح کرا دیں. تو میں نے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی. تو اللہ نے کہا کہ ان کو میری چوکھٹ پہ لے آ, ایک ندامت کے آنسو کے بدلے سارے گناہ معاف کر دیں. تو میں نے جب ان کو کہا تو یہ میرا مذاق اڑانے لگے, ہنس پڑے, مجھے پاگل کہنے لگ پڑے. تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. اگلے دن وہ صاحب گزرے تو وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا بھی تم کبھی قبرستان میں ہو, کبھی بازار میں ہو, وہاں بھی رو رہے ہو, یہاں بھی رو رہے ہو. تو اس نے کہا کہ آج میں ان کی اللہ سے صلح کرانے آیا ہوں. آج یہ مانگے, اللہ نہیں مانگتا. زندگی میں زندہ ہے تو کچھ کر دے, کچھ نیکی میں حصہ ڈال دے, کچھ نیک کام کر لے. مرنے کے بعد تو پھر وہ معاف کرے نہ کرے یہ تو اس کی مرضی ہے, آپ کے اختیار میں آ جائے. اور میں بس سوچتا ہوں کہ ہم لوگ, مجھے نعمان صاحب نے کہا کہ جی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے مسجد کی جگہ پہ. مجھے انہوں نے کچھ میسج فارورڈ کیے تو ان سے پوچھے, میں نے ان کو کیا کہا. میں نے کہا جی آپ ان کا برا نہ بنائیں. ہمیشہ وہ ایک گھوڑے کی اور گدھے کی بحث ہوگی. گھوڑا کہنے لگا آسمان نیلا, گدھا کہنے لگا نہیں کالا. جھگڑا بڑھ گیا, دونوں شیر کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کالا ہے, گھوڑا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نیلا. تو شیر نے کہا کہ گھوڑے کو پکڑ کے نہ اس کو جوتیاں مارو. اس نے کہا جی ایک تو میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, ایک مجھے آپ سزا دے رہے ہیں. اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے, سزا اس بات کی تو ایک جہل سے بحث کر رہا ہے. اس کا بھی اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے اور میرا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے. جاہل سے سلام ضرور کریں, بحث نہ کریں. یہاں پہ کسی شخص نے کہا جی میں تو کشتی بناؤں گا, دریا میں چلاؤں گا. لوگوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا یہ تیرے گی, انہوں نے کہا ممکن نہیں, وہ تیر گئی, کشتی بن گئی. لوگ کہتے رہے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا, وہ کشتی چال پڑی. انہوں نے کہا اب یہ رکے گی نہیں. کچھ لوگوں کا کی فطرت ہے کہ انہوں نے تنقید کرنی ہے. مکھی کی خصلت کیا ہے, اس نے گند پہ بیٹھنا. میں اس موقع پہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے نعمان صاحب کو کہا کہ آپ دکھی نہ ہو. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اچھے کاموں میں لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ اپنی زندگی میں اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کرتے تو کوئی اچھی کام میں رکاوٹ بھی نہ ڈالیں. کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی سہولت مہیا کریں, رکاوٹ نہ ڈالیں. اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں میرے ماشاءاللہ 2 مسجدیں ہیں. یہاں پہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوتی, کوئی چندہ نہیں مانگا جاتا, کوئی وہ عید پہ کھالے نہیں کٹھی کی جاتی. یہ اللہ کے گھر ہے, ہم سب کچھ کرتے ہیں, اس کا گھر چندے سے چلاتے ہیں. تو الحمدللہ تیسری مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایسے ہی بنے گی, بڑی مسجد ہے. اور آپ سب لوگوں سے, بھائیوں سے التماس ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. میں نے نعمان صاحب کو کہا تھا کہ آج مسجد کا افتتاح ہے, آج ہم کوئی مسئلے کی بات نہیں. میں ایک بات اور سوچتا ہوں, نعمان صاحب میرے چونکہ رائٹ ہینڈ ہے, میں زیادہ ان کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے آپ سے. میں نے ان کو ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھو یار بات سنو, بات یہ ہے آپ نمازی ہیں, آپ پرہیزگار ہیں, آپ تہجد گزار ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے آپ کا دل نہیں تڑپتا نا تو آپ نیک نہیں ہیں. سب کچھ ہو سکتے ہیں, نیک نہیں ہو سکتے. آپ اگر لوگوں کا کام, کسی کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے تو پھر آپ سے خیر اٹھ جائے گی. پھر خیر نہیں ہے. خیر وہی ہے جہاں آپ لوگوں کا کام کر سکیں, ان کے آپ کے پاس اختیار ہو کہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں اور ان کی مدد کریں, ان کے دکھ میں شامل ہوں. میرے پاس بہت سارے ممبر آتے ہیں جن کا میرے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, یا مجھے نظر آ رہے ہیں 1-2 صاحب, میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں تو کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نمازیں پڑھ لیں, آپ تہجدیں پڑھ لیں, حج کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر درد نہیں ہے کسی کے لیے, اور اگر آپ کی آنکھ میں کسی کی تکلیف دے کے آنسو نہیں آتے تو پھر آپ نیک نہیں ہیں. تو میری گزارش ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا, جلدی آؤں گا. اور میں نعمان صاحب سے کہا ہے کہ جی سی بلاک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں,
AB की मैं अलग से मीटिंग करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह की मेहरबानी से मुझे अगले 3 साल मिले हैं, और इस 3 सालों में इंशाल्लाह मैं आपसे सारी अपनी जो प्रोग्रेस अगली जो हम सोच रहे हैं करने की वो सारी शेयर करेंगे। आज का जो मौका है वो इफ्तिताह का है, मस्जिद के इफ्तिताह का है, आज इसी की बात करते हैं, लेकिन जल्दी आपसे तफसीली मुलाकात होगी, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया आपका। मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं, इनकी वालदा रखेंगे संगे बुनियाद, उसके बाद हम चाय पियेंगे और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। बहुत